من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اے نبی آپ اعلان فرما دیں بلکہ ہم اس ابراہیم کے دین کی پیروی کرنے والے ہیں، اس ابراہیم کے دین پر چلنے والے ہیں جو ابراہیم ایک اللہ کی طرف خالص ہونے والا تھا۔ وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے ہمارے نبی آپ نے ابراہیم کے دین پر چلنا ہے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے۔ وہ ابراہیم جو سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف مخلص ہونے والا تھا، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام ہادی کائنات خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ چند دن پہلے امت مسلمہ نے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نام پہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کیے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرمائے۔ قربانی کرنے والے مسلمانوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر عمل کرنے والوں، جس طرح قربانی کرنا عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بھی سنت ہے۔ ہم نے قربانیاں تو کر لی، جانور خرید کے ذبح تو کر دیے، اب اس کے بعد ایک اور سنت ہے، ایک اور طریقہ ہے، ایک اور عمل ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور وہ عمل کرنے کا حکم مجھے اور آپ کو بھی دیا گیا ہے۔ صرف قربانی کر کے
جانور ذبح کر کے گوشت بانٹنا اور کھانا نہیں، بلکہ گوشت بانٹنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور سنت پہ، ایک اور نمونے پہ عمل کرنا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت، وہ طریقہ کہ اللہ کے دین کا لوگوں کو حکم دینا، لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینا، حق بات کہنا، جہاں ہوں، جس موقع پر ہوں، جس مقام پر ہوں، ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر اپنی کوشش کے مطابق اللہ کے دین کا لوگوں کو حکم دے۔ نیکی کا حکم دینا، گناہ سے منع کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ تھا۔ اگر باپ ہے اس پہ ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دے، بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، وہ پابند ہے اپنے گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو نیکی کا حکم دے۔ مالک ہے، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو نیکی کا حکم دے۔ یہ صرف منبر پہ کھڑے ہونے والے کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف مولوی صاحب، خطیب صاحب کا کام نہیں، ساری امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہر امتی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، خالق کائنات نے پوری امت کے مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، جس مقام پہ ہیں اپنی کوشش کے مطابق لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو گناہ سے منع کریں۔ آج قربانیاں تو ہم نے کی ہیں، جانور خرید کے ذبح تو کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ صرف جمعے کے دن، صرف درس کے موقع پر مولوی صاحب، خطیب صاحب نیکی کا حکم دیں گے۔ اولاد کیا کر رہی ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی کس راستے پہ چل رہے ہیں، کہاں دن اور راتیں گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بڑے بھائی کو کوئی خبر نہیں۔ شاگرد کیا کر رہے ہیں، کن راہوں پہ چل رہے ہیں، استاد کو کوئی خبر نہیں۔ آقا اور ملازم اپنے ماتحتوں سے، مالک اپنے ملازموں سے کام لیتا ہے، لیکن ان کو نیکی کا حکم دینا، ان کو گناہوں سے منع کرنا، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ نتیجہ کیا ہے، اثرات کیا ہیں؟ ماں باپ نے اولاد کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، بڑے بھائی نے، بڑی بہن نے چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھانا چھوڑ دیا، معاشرے کے بڑوں نے، اس امت کے لوگوں نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہے مسلمانوں کے معاشرے میں گناہوں کی بھرمار ہے۔ بے نمازی ہمارے گھروں میں موجود ہیں، زنا اور بدکاری اور بے حیائی مسلمانوں کے اور کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں میں ہوتی ہے۔ شراب نوشی، نشہ مسلمانوں کے شہروں میں عام ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو پچھلی امتوں میں موجود ہو اور اس امت کے اندر نہ ہو۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ استاد نے اپنے شاگردوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، ماں باپ نے اپنی اولاد پہ سختی کرنا، ان کو سمجھانا چھوڑ دیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بہن بھائیوں کو نیکی کا کہنا، گناہ سے روکنا، اس کام کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، امت، مسلمان گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر، آپ کے طریقے پر قربانی کرنے والوں، قربانی کے بعد
پورا سال جو ہم نے کام کرنا ہے، جو ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، وہ سنت یہ بھی ہے اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں جہاں کھڑے ہوں نیکی اور حق کی بات کہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، اپنے گھر میں، دوستوں میں جہاں گناہ دیکھیں لوگوں کو گناہ سے منع کرنے کی کوشش کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے باپ کو دین کا حکم دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 40 جناب ابراہیم کی سنت اور طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ صرف قربانی کرنا سنت نہیں، نیکی کا حکم دینا بھی جناب ابراہیم کی سنت ہے، لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچانا بھی جناب ابراہیم کی سنت ہے، لوگوں کو شرک سے منع کرنا جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ سورہ مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیں۔ وہ ابراہیم جو بڑا سچا تھا، وہ ابراہیم جس کو ہم نے نبوت عطا کی تھی۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ اپنے گھر سے دین کی دعوت، باپ کو سمجھایا، ابا جان جن بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، جن کے سامنے جھکتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں، یہ آپ کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اے ابا جان قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، وحی عطا کی ہے، یہ وحی کا علم آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، ابا جان میرے حکم کی پیروی کریں، میرے پیچھے چلیں۔ اہدک صراطا سویا، اللہ آپ کو صراط مستقیم دکھائے گا، سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، ابا جان شیطان کی پیروی نہ کریں، ان بتوں کو پوجنا، ان مورتیوں کے سامنے جھکنا، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ شیطان کی بندگی ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور ابا جان شیطان رحمان کا دشمن ہے، شیطان رحمان کا باغی ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو شرک کرنے کی وجہ سے
غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے آپ کو اللہ کا عذاب نہ پہنچ جائے۔ اگر آپ پہ اللہ کا عذاب آ گیا، آپ اللہ کی پکڑ میں آ گئے، آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ شرک نہ چھوڑا، توحید کو قبول نہ کیا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا نہ چھوڑا، ان قبروں پہ، ان درختوں پہ، ان پتھروں کے سامنے جا کے سجدے کرنا، دعائیں کرنا نہ چھوڑی، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ جواب کیا آیا؟ جناب ابراہیم نے دعوت دی، توحید کا پیغام پہنچایا، اپنے باپ کو شرک سے روکا۔ جواب کیا آیا؟ قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراہیم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ دعوت دی، دین کا، اسلام کا پیغام پہنچایا۔ باپ نے کہا ابراہیم باز آ جا، تو مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے، باز آ جا۔ اگر باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي، میرے گھر سے نکل جا، تجھے عاق کرتا ہوں، اپنی وراثت سے محروم کرتا ہوں، میرے گھر سے نکل جا۔ ملیا، تو صحیح سلامت ہے، اس سے بہتر ہے کہ میرے ہاتھوں ہلاک ہو جائے، میرے ہاتھوں قتل ہو جائے، میرے گھر سے نکل جا۔ پتہ کیا چلا؟ جب دین کی بات کی جائے آگے سے پھول نہیں آتے، جب حق بات کہی جائے لوگ پتھر بھی مارتے ہیں، لوگ تانے بھی دیتے ہیں، لوگوں کی باتیں اور تنقید سننا پڑتی ہے، لوگ قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، بیت اللہ کے اندر میرے نبی پہ اونٹ کی اوجری رکھ کے تنگ کیا گیا، جناب سمیہ کو، جناب خباب کو نیزے مار کے سولی پہ چڑھا کے شہید کیا گیا۔ اللہ کے آخری نبی کو مکہ میں قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، آپ کو، آپ کے صحابہ کو مکہ سے باہر نکالا گیا۔ جرم کیا تھا؟ لڑائی کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ عہد کی لڑائی نہیں، کرسی کی لڑائی نہیں، وراثت کا جھگڑا نہیں، لڑائی یہ تھی کہیں پتھر مارے جا رہے ہیں، کہیں سولی پہ شہید کیا جا رہا ہے، کہیں مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں مکہ سے باہر نکالا جا رہا ہے، کہیں قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ جرم یہ تھا، لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے توحید کا پیغام شروع کیا، دین کی دعوت اپنے گھر سے شروع کی، اپنے باپ کو توحید کا پیغام پہنچایا۔ باپ نے ماننے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے دھمکی لگائی، گھر سے نکال دیا، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ قال سلام علیک، قال سلام علیک، ابا جان آپ پہ سلامتی ہو، آپ کی گستاخی نہیں کرتا، آپ پہ سلامتی ہو۔ یہ بات کہیں اور گھر سے نکل گئے، جائیداد چھوڑی، وراثت چھوڑی، گھر بار چھوڑا، ہر چیز چھوڑ کے گھر سے نکل گئے،
کس جرم میں؟ حق بات کہنے کی وجہ سے۔ حق بات کہہ کے تنقید سننا پڑتی ہے، لوگوں کے تانے سننا پڑتے ہیں، لوگوں کی طرف سے برا رویہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جناب ابراہیم نے حق اور سچ کی بات بھی کہی اور حق بات کہہ کے صبر بھی کیا اور ڈٹ گئے، گھر کو چھوڑا، باپ کو سلام کہا اور چلے گئے۔ یہ جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ آئیے میں اور آپ بھی جناب ابراہیم کی اس سنت پہ عمل کریں۔ دین کا حکم، نماز کا حکم، نیکی کا، ہمدردی کا حکم اپنے گھروں سے شروع کریں۔ اگر اولاد کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اولاد ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے ماں باپ کو نیکی کا حکم دیں۔ اور اگر والدین نیک ہیں، متقی ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دیں۔ بڑا بھائی، بڑی بہن، اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، ذمہ داری ہے، فرض ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ بڑا بھائی، بڑی بہن جہاں محبت کے ساتھ وہاں محبت سے، جہاں سختی کرنا پڑے وہاں سختی کر کے اپنے گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو نیکی کا حکم دیں۔ یہ جناب ابراہیم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا دوسرا مقام، گھر سے نکلے، بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ وقت کا حکمران ہے، خلیفہ ہے، بڑا ظالم ہے، بڑی فوج، بڑا اسلحہ، بڑی طاقت، بڑی قوت کا مالک ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ابراہیم کو قتل کر سکتا ہے۔ لیکن دین کی بات کرنے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے، نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے۔ معمولی شخصیت نہیں، وقت کا بادشاہ، اور وہ بادشاہ جو تکبر کے اندر اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، لوگوں کو قتل کرتا تھا، لوگوں کی گردنیں اڑا دیا کرتا تھا، جس کا ظلم اور تشدد بڑا مشہور تھا۔ جناب ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑے ہیں، دربار بھرا ہے، وزیر مشیر کھڑے ہیں، سپاہی اور فوج ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اور ادھر اکیلا ابراہیم اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، حق بات کہنے کے لیے، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے، دنیا کو، زمین کو شرک کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچے اور دعوت دی، مناظرہ کیا، بحث کی۔ سورہ بقرہ 3 پارہ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، جس کو اللہ نے بادشاہی دی تھی، حکومت دی تھی، زمین کا مالک بنایا تھا، اس ظالم نے اپنے آپ کو خدا کہا اور جناب ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کیا، بحث کی۔ جناب ابراہیم کی دعوت کیا تھی؟ پیغام کیا تھا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ربی الذی یحیی ویمیت۔ جناب ابراہیم نے کہا، نمرود تو خدا نہیں، تو رب نہیں۔ بھرے دربار میں بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ننگی تلواروں کے سائے میں، پولیس اور فوج کی موجودگی میں جناب ابراہیم حق کا کلمہ بلند کرتے ہیں۔ نمرود خدا وہ ہے، رب وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، زمینوں کا، آسمانوں کا مالک وہ ہے، تجھے حکومت دینے والا، عزت دینے والا، اقتدار دینے والا وہ ہے۔ یحیی و یمیت،
جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، ظالم نے تکبر میں آ کے کہا زندگی اور موت کا مالک میں بھی ہوں۔ جناب ابراہیم نے پھر دلیل دی، توحید کے لیے پھر بادشاہ کو پیغام پہنچایا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہا میرا رب وہ ہے، زمینوں آسمانوں کا مالک وہ ہے، خدا اور پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اے نمرود، تو نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اگر تو خدائی میں سچا ہے، زمین و آسمان تیرے کنٹرول میں ہیں، سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مشرک، بے ایمان اور کافر لاجواب ہو گیا، ذلیل ہو گیا، بھرے دربار میں رسوا ہو گیا، وزیروں کے سامنے، مشیروں کے سامنے، اپنی فوج اور پولیس کے سامنے، بھرے دربار میں جناب ابراہیم کی بات کا جواب نہیں دے سکا، لاجواب ہو گیا، ذلیل اور رسوا اور بدنام ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو، تکبر کرنے والوں کو، سرکشی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جناب ابراہیم کی سنت، آپ کا طریقہ قربانی کرنا بھی ہے، اور ظالم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، تکبر کرنے والے اللہ کے باغی کے سامنے نیکی کا پیغام پہنچانا، توحید کا سبق سنانا جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ آج کہیں ایس ایچ او صاحب آ جائیں، خطیب صاحب کی شلوار ڈھیلی ہو جاتی ہے، آنکھوں سے ظلم دیکھتے ہیں، نا انصافی دیکھتے ہیں، حق بات کہنے کی جرت نہیں ہوتی۔ سیاسی لیڈروں کے ساتھ بڑے بڑے علماء ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کرسی کے لیے، عہدے کے لیے سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حق بات کہنے کی باری آتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم کی سنت یہ تھی، جہاں ابراہیم نے قربانی کی ہے، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے، اس سنت پہ میں نے اور آپ نے عمل کیا ہے۔ قابل قدر نوجوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، جناب ابراہیم کی سنت یہ بھی ہے، جہاں گناہ کو دیکھیں، جہاں نافرمانی دیکھیں، اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں۔ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے لوگوں نے 3 آفر رکھی تھیں، 3 پیشکش کی تھیں۔ پہلی پیشکش، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کی بات کرنا چھوڑ دے، ہمارے خداؤں کو غلط کہنا چھوڑ دے، ہمارے بچے تیرے دین کو قبول کر رہے ہیں، اس پیغام سے باز آ جا، اس دعوت کو چھوڑ دے۔ پہلی پیشکش یہ تھی، اگر مکہ کی حکومت چاہتا ہے ہم مکہ کا بادشاہ تجھے بناتے ہیں۔ کہا نہیں چاہیے، ظلم کے خلاف بات کرنے سے باز نہیں آ سکتا، توحید کا پیغام نہیں چھوڑ سکتا، شرک سے منع کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ مکہ کی حکومت نہیں چاہیے، کرسی کا، عہدے کا لالچ مجھے نہیں ہے۔ دوسری پیشکش، اگر مال چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، پورے مکہ کی وادی کا سونا اور چاندی اکٹھا کر کے تیرے قدموں پہ ڈھیر کر دیتے ہیں، مکہ کے سارے خزانوں کا مالک تجھے بناتے ہیں، دعوت کو چھوڑ دے۔ کیا کہا؟
نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری زمین کے خزانے، ساری زمین کے سونے اور چاندی میرے قدموں میں لا کے رکھ دو، پھر بھی اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ تیسری آفر، تیسری پیشکش، شادی کرنا چاہتا ہے، اشارہ کر، جس گھر کی طرف تیری انگلی اٹھے گی، جس عورت کے بارے میں تو کہے گا کسی چوہدری کی، مکہ کے سردار کی بیٹی بھی ہو، ہم تیری شادی اس کے ساتھ کریں گے، پیشکش ہے، قبول کر۔ کیا کہا؟ شادی نہیں چاہیے، عورت کا بھوکا نہیں ہوں، تمہاری اس پیشکش کو ٹھکراتا ہوں۔ تینوں پیشکش، تینوں آفرز ٹھکرا کے اللہ کی توحید کا پیغام بلند کیا۔ نتیجہ یہ نکلا، طائف کے میدانوں میں پتھر کھانے پڑے، مکہ کے اندر آپ کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، بازاروں میں گھسیٹا گیا، نبی کی صحابیہ کو اونٹ کے ساتھ باندھ کے دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا، نبی کے صحابی کو، خباب کو اور خبیب کو مکہ کے بازاروں میں دن کے اجالے میں لوگوں کی موجودگی میں سر عام سولی پہ چڑھا کے شہید کیا گیا، اور نبی کو دھکے دے کے مکہ سے نکالا گیا۔ ہر چیز کو گوارا کیا، ہر ظلم کو برداشت کیا، لیکن حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ یہ جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ مسلمان کا ایمان برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں ہوتا۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ بیٹا اور بیٹی گھروں میں برائی کریں، غلط کام کریں، نیکی کے قریب نہ آئیں، ماں باپ سوئے ہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ یہ مسلمان اور مومن کے کمزور ایمان کی دلیل ہے کہ برائی کو دیکھ کے خاموش ہو جائے۔ جناب ابراہیم نے سب سے پہلے کہاں دعوت دی؟ سب سے پہلے کہاں دعوت دی؟ اپنے گھر میں باپ کو، پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور پھر قوم کے سامنے آئے، پوری قوم کے سامنے نکلے، توحید کی دعوت لے کے، شرک سے منع کرنے کے لیے قوم کے سامنے نکلتے ہیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ پوری قوم سے ٹکر لی، کہا ان مورتیوں کے سامنے، ان پتھروں کے سامنے مجاور بن کے کیوں بیٹھتے ہو؟ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ قوم نے کہا ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے، ہماری اوپر والی نسلیں انہی کو پوجا کرتی تھیں، انہی کے سامنے جھکتے تھے، ہم بھی اپنے باپ اور دادا کے دین پہ چلتے ہیں۔ قال لقد كنتم وآباؤكم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ کہا ان بتوں کو پوج کر تم بھی، تمہارے باپ بھی، تمہارے دادا بھی کھلی گمراہی میں ہیں۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لے کے ان بتوں کو، ان جعلی خداؤں کو توڑا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ قوم کو پتہ چلا کہ ہمارے ان بتوں کو توڑنے والا، ان خداؤں کو توڑنے والا ابراہیم ہے۔ پوری قوم اکٹھی ہوئی، بادشاہ جمع ہوا، منصوبہ بنا، تدبیر بنی۔ اللہ کا ایک بندہ پورے معاشرے میں، پورے شہر میں، پورے قصبے میں اکیلا ابراہیم کھڑا ہے۔ بادشاہ، دشمن، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم قتل کرنے پہ تیار ہے، اور مقابلے میں کون ہے؟ خلیل الرحمن، اکیلا ابراہیم جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ
اللہ پہ یقین کر کے صرف اللہ کی توحید کے لیے لوگوں سے ٹکر لے رہا ہے۔ قوم نے منصوبہ بنایا۔ میں نے پہلے کہا تھا جب دین کی بات کی جائے گی، حق بات کی جائے گی، لوگ قتل کریں گے، پتھر ماریں گے، تانے دیں گے، ذاتیات پہ حملہ کریں گے، عیبوں کو ڈھونڈ کے بدنام کریں گے، لیکن مسلمان ان ساری باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ دین اور حق اور سچ کی بات کرتا رہتا ہے۔ منصوبہ بنا، ابراہیم بچ جا، باز آ جا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، باز نہ آیا پوری قوم تجھے قتل کر دے گی، ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ چھوڑ دے اس پیغام کو، پیچھے ہٹ جا اس دعوت سے، مانگ کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا۔ نہیں مانے۔ پھر قوم اکٹھی ہوئی، قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين إن كنتم فاعلين۔ قوم نے منصوبہ بنایا، ابراہیم باز نہیں آتا، آگ جلاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیوں کا ڈھیر لگا کے آگ جلاؤ، ابراہیم کو اس آگ میں پھینک کے قتل کر دو، جلا کے ختم کر دو۔ جب بندہ دین پہ ڈٹ جائے، حق بات کہہ کے اللہ پہ یقین کر لے، پھر آسمان سے مدد اترتی ہے، پھر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ پوری قوم نے لکڑیاں اکٹھی کیں، کئی فٹ لمبا اور چوڑا لکڑیوں کا ڈھیر لگایا گیا، لکڑیاں خشک کی گئیں، آگ لگائی گئی، جناب ابراہیم کو مشین میں بٹھا کے دور سے اس آگ میں پھینکا گیا۔ اس آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، پہاڑوں کے برابر اس لکڑیوں کے ڈھیر کی اونچائی، پہاڑوں جیسا وہ لکڑیوں کا ڈھیر، اور آسمان کو چھوتے ہوئے آگ کے انگارے اور شعلے، اور اس آگ کے اندر ابراہیم کو ڈالا گیا۔ پھر اللہ نے اپنا کرم کیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آسمان سے وحی آئی، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، تجھے جلانے کی طاقت میں نے دی ہے، آج میرے ابراہیم کو نہیں جلانا۔ ابراہیم کے لیے سلامتی والی، امن والی ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے باغ بن جا، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ کے اندر محفوظ رکھا، سلامت رکھا، زندگی دی، مجھے اور آپ کو پیغام دیا۔ حق بات کہنے کی وجہ سے پوری دنیا بھی دشمن بن کے قتل کرنا چاہے، اللہ اگر بچانا چاہے پوری دنیا قتل نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا دشمن بن جائے، ساری طاقتیں تمہارے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں، تمہیں جلانے کے لیے پہاڑوں جیسا لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کیا جائے، اللہ تمہیں بچانا چاہے پوری دنیا کی طاقتیں تمہیں قتل نہیں کر سکتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، چڑیا اپنے منہ کے اندر پانی ڈال کے آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی تھی، مینڈک اپنے منہ میں پانی ڈال کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ صرف ایک مخلوق تھی جو پھونک مار کے اس آگ کو بھڑکا رہی تھی، جلا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، کان ینفخ علی ابراہیم، چھپکلی واحد مخلوق ہے جو ابراہیم کی دشمن تھی، پھونکے مار کے اس آگ کو اور جلا رہی تھی، بھڑکا رہی تھی۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، مینڈک اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا تھا، آپ نے فرمایا اس کو قتل نہ کرو، اور چھپکلی
گھر میں نظر آئے، دکان میں نظر آئے، فرمایا اس کو کبھی نہ چھوڑو، اس کو قتل کرو، یہ زہریلی ہے، نقصان دینے والی ہے۔ اس نے ابراہیم کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے، زہریلی ہے، جہاں ملے اس کو قتل کرو۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے کس کو پکارا تھا؟ کس سے دعا کی تھی؟ مدد کس سے مانگی تھی؟ داتا کس کو کہا تھا؟ حاجت روا کس کو کہا تھا؟ بیڑی پار لگانے والا کس کو ماننا تھا؟ سارے بولیں ایک اللہ کو۔ مسلمانوں کا ملک ہو اور لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی گئی ہوں، بچے شہید کروائے گئے ہوں، اور نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس دھرتی پر، اس سرزمین پر، اس ریاست اور ملک میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان سے لے کے لاہور کے اسٹیشن تک خون کی ندیاں بہی تھیں، بچوں کو نیزوں پہ چڑھایا گیا تھا، ماؤں کے پیٹ میں چھریاں ماری گئی تھیں، اولاد کے سامنے ماں باپ کو شہید کیا گیا تھا، بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کی گردنیں کاٹی گئی تھیں۔ لا الہ الا اللہ کے لیے اسی ملک میں، داتا صاحب لاہور میں، حاجت روا پاک پتن میں، مشکل کشا اسلام آباد میں، بیڑیاں پار لگانے والا ملتان میں، ہر ملک کا، ہر شہر کا، ہر صوبے کا اپنا داتا، ہر شہر کا اپنا مشکل کشا، ہر علاقے کا اپنا خدا، یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا تھا؟ داتا کہاں ہے؟ علی العرش استویٰ، عرش پہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا تھا؟ مشکل کشا کہاں ہے؟ علی العرش استویٰ، عرش پہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا تھا؟ بیڑی پار لگانے والا، مرادیں پوری کرنے والا، اولاد دینے والا کہاں ہے؟ علی العرش استویٰ، عرش پہ۔ داتا اور مشکل کشا اور بیڑیاں پار لگانے والے زمین پہ نہیں ہوتے۔ جناب ابراہیم متقین کے امام، اللہ کے نبیوں کے باپ، اللہ کے خلیل، زمین پر اللہ کے سب سے بڑے ولی، اس ولی نے، اس نبی نے، اس خلیل نے آگ کے اندر جب قوم دشمن تھی، پورا ملک دشمن تھا، کس کو پکارا تھا؟ داتا کس کو کہا تھا؟ حاجت روا، مشکل کشا، جان بچانے والا، نفع نقصان دینے والا ابراہیم نے کس کو مانا تھا؟ یہی عقیدہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ آخری دعا سن لیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، جناب ابراہیم نے یہ الفاظ کہے تھے، یہ دعا پڑھی تھی، جس کے بعد اللہ نے آگ کو گلزار اور باغ بنا دیا۔ جناب ابراہیم نے پڑھا تھا، سارے پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تو مجھے کافی ہے، تو کارساز ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے نوجوانوں، ہم وظیفے پوچھتے ہیں، مشکل آئے کیا پڑھیں، غم آئے تو کیا پڑھیں؟ یہ وظیفہ ہے، یہ ورد ہے، یہ ذکر ہے جو خلیل الرحمن نے آگ کے اندر پڑھا تھا۔ اللہ نے ساری قوم سے، پوری دنیا کے دشمنوں سے، جلتی ہوئی آگ سے اپنے خلیل کو زندہ بچایا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ میرے اوپر، آپ کے اوپر مشکل آئے، غم آئے، میں اور آپ بھی اللہ کو اپنا رب اور الہ مان کے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور آخری بات، سارے جمعے کا خلاصہ یہ ہے، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں جہاں کہیں ہوں، سب نیکی کا حکم دینے کی کوشش کریں، برائی سے منع کریں۔ جہاں ظلم دیکھیں، گناہ دیکھیں، خاموش نہ ہوں، آنکھیں بند نہ کریں، نیکی کا حکم دیں، گناہ سے منع کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نیکی کا حکم دیں گے، مخالفت بھی ہوگی، دشمنی ہوگی، باتیں سننا پڑے گی، یہاں تک کہ
باپ اپنی بیٹی کو پردے کا حکم دے گا، وہ اتنا بڑا منہ بنائے گی، سب برداشت کریں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔